الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے مومنین کو، اپنے بندوں کو دو بڑی نعمتیں دی، لیکن کوئی بھی نعمت ہو اگر اس کا مس یوز ہونے لگے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ کریم ہے، گھی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس کا مس یوز ہونے لگے، لوٹا بھر کر ایک ساتھ پی لو تو لوٹا لے کر بھاگتے بھاگتے تھک جاؤ گے۔ ہر نعمت کا حال یہ ہے۔ جوانی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن چلتا ہے تو ہر دیوار سے ٹکرے مارتا ہے، تو اپنا سر پھوڑے گا اور کیا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو بڑی نعمتیں دی، مال اور اولاد، مگر یہ نعمتیں اس وقت تک نعمتیں ہیں جب تک کہ اس کا صحیح استعمال ہو، اور اگر اس کا غلط استعمال ہونے لگے تو پھر وہ نعمت نہیں رہتی ہے، نقمت بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مال تمہارے لیے سہارا ہے، اسی مال کے بہانے ذریعے تمہاری زندگی ٹھہری ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے۔ یہ پورا مسجد کا حال ہے، اس میں بیچ میں یہ ستون ہے، یہ سہارا ہے، اگر یہ ستون ہٹ جائے تو چھت دھڑام سے نیچے آ گرے گی۔ تو مال سہارا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی ٹکی ہوئی ہے۔ سورہ نساء کے پہلے رکوع میں ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ کسی کی پرورش میں یتیم بچے ہیں اور وہ بالغ ہو گئے لیکن ابھی سمجھدار نہیں ہوئے، تو ان یتیموں کا جو مال تمہارے پاس ہے وہ ابھی مت دو ان کو، ابھی دو گے وہ اناپ شراب اڑا دیں گے، دراحال کہ اللہ نے مال کو تمہارے لیے سہارا بنایا ہے، اور جب ان کو اناپ شناپ اڑا دیں گے تو سہارا ختم ہو جائے گا، اس لیے ابھی مال مت دو، جب سمجھدار ہو جائیں تب ان کا مال ان کے ہاتھ میں دیجیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے مال کو قیام للناس کہا ہے، لوگوں کے لیے یہ مال سہارا ہے، اسی کے ذریعے سے زندگی ٹکی ہوئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، غریبی اور کفر کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں۔ ڈانڈا گجراتی میں تو یہ لفظ مستعمل نہیں، اور اردو والے بھی اب نہیں جانتے ہیں اس لفظ کو۔ ہر گاؤں کے چاروں طرف اس کی زمین ہے، یہ جہاں تک اس کی زمین ہے یہ اس گاؤں کا ڈانڈا ہے، پھر دوسرے گاؤں کی زمین لگے گی اس سے، وہ اس کا ڈانڈا ہے۔ تو ڈانڈا ملا ہوا ہونا، تو غریبی اور کفر
اللہ کے دین کا انکار، اس کے ڈانڈے ملے ہوئے۔ کب غریبی کفر بن جائے کچھ پتہ نہیں۔ دنیا میں یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم، ہمارے یہاں انڈیا میں چلے آؤ، راجستھان میں، آسام میں مسلمانوں میں اتنی غریبی ہے کہ یہ عیسائی مشینری کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، ایک مشین ایک سائیکل دے دیتے ہیں اور وہ فارم میں اپنا نام عیسائی لکھوا دیتے ہیں۔ اتنا قریبی تعلق ہے غریبی کا کفر کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مال بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بیچ میں انتقال ہو گیا تو یہ نماز بھی پوری نہیں۔ بس ایک مسئلے میں کوئی حج کو گیا، حج فرض ہے اور حج کو گیا ہے اور اس نے حج کا احرام باندھا، چلا، وقوف عرفہ کر لیا، عرفہ میں پہنچ گیا، اس کے بعد اگر اس کا انتقال ہو جائے تب اس کا حج بدل نہیں کرانا، ہو گیا حج۔ حالانکہ وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت نہیں کیا اس نے، لیکن حج ہو گیا، حج بدل نہیں کروانا۔ اور اگر عرفہ میں پہنچنے سے پہلے انتقال ہو جائے تو چاہے حج کا احرام باندھ چکا ہو، اس کو حج فرض ادا نہیں ہوا، اس کا حج بدل کروانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ روزہ ہے، دوپہر کو آف ہو گیا، روزہ ختم، ہر عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن 3 عبادتیں اس کے مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب آتا رہتا ہے۔ ایک ایسا خیرات کا کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک نیک اولاد چھوڑ کر گیا۔ تو جب تک اولاد نیکی کرتی رہے گی، ان کے اعمال میں سے ماں باپ کو ایک حصہ پہنچتا رہے گا۔ تو اولاد تو اتنی قیمتی چیز ہے اور مال اتنی قیمتی ہے کہ آپ مال کے ذریعے سے کوئی ایسی خیرات کر کے جائیں جس کا ثواب، جس کا نفع چلتا رہے تو ثواب بھی چلتا رہے۔ ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں جو نیک ہو، تو جب تک وہ نیکی کرے گی اس کا نفع آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ان دونوں کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ مال کے سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے اور خطیب عام طور پر اس حدیث کو خطبوں میں پڑھتے بھی، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 5۔ قیامت کے میدان میں جب چلیں گے تو ایک امیگریشن پوائنٹ آئے گا، وہاں 5 باتوں کا جب تک کلیئرنس نہیں ہوگا بندہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ 5 باتوں کا کلیئر کرو۔ ایک تو ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ان عمرہ فیما افناہ، میں نے اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں زندگی دی تھی، کسی کو 20 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 100 سال، یہ تو نے کہاں خرچ کی؟ پورا ڈیٹیل حساب لا، پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ان عمرہ فیما افناہ، اس کی زندگی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ زندگی کہاں خرچ کی، الف سے یا تک A to Z حساب لا۔ یہ زندگی میں نے تجھے خامخواہ نہیں دی تھی، کسی کام کے لیے دی تھی، تو تو بتلا تو نے کہا میں خرچ کیا اس کو۔ ایک تو اس کا کلیئرنس کرنا پڑے گا اس امیگریشن پوائنٹ پر، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ دوسرا، ان شبابہ فیما ابلاہ، تجھے میں نے جوانی دی تھی، تو نے جوانی کو کن کاموں میں پورا نہ کیا۔ جوانی ہمیشہ سے نہیں ہوتی اور ہمیشہ نہیں رہتی، 20 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی ہے اور 40 سال کے بعد ڈل جاتی ہے۔ یہ بیچ میں جو 20 سال تجھے جوانی کے ہم نے دیے تھے، یہ بھرپور قوت کا زمانہ ہے، پوری طاقت کا زمانہ ہے، تو نے یہ جوانی کس چیز میں پورا نہیں کی، جوانی میں کیا کام کرتا رہا۔
جوانی سے پہلے جو 15 سال کا زمانہ، بالغ ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے، اس میں تو احکام ہے ہی نہیں۔ پھر جب بوڑھاپا آ جائے، انتہائی بوڑھاپا آ جائے، تو احکام میں ہلکے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ جوانی میں جو کام کرتا رہا ہے، اگر بوڑھاپے میں نہ کر سکے، بوڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے، تو بھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کے نامے اعمال میں وہ تہجد لکھتے رہو جو جوانی میں طاقت کے زمانے میں پڑھتا رہتا۔ لیکن جوانی کے بارے میں مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، وہ طاقت کا زمانہ ہے، اس طاقت کے زمانے کو تو نے کائے میں خرچ کرے، اور طاقت کا زمانہ بھی ہے، اور پھر لاوالی پن کا زمانہ بھی ہے، بھٹکتا اور بہکتا اسی زمانے میں ہے۔ اس لیے چیک پوسٹ پر دوسرا مسئلہ یہ کلیئر کرو، ان شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے جوانی کس چیز میں پورا نہیں کی۔ تیسرا اور چوتھا دو سوال مال کے بارے میں ہیں۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تجھے ہم نے جو مال دیا تھا وہ تو نے کہاں سے کمایا؟ آدمی کو یہ اختیار، مومن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اناپ شناپ جہاں سے چاہے کماتا پھرے، نہیں، کمانے کی جائز اور ناجائز راہیں اللہ نے تجویز فرما دی ہیں۔ جائز راہوں سے مال کماؤ، ناجائز راستوں سے بچو۔ تو اللہ پوچھیں گے تو نے کن ذرائع سے مال کمایا؟ من این اکتسبہ، جائز ذرائع سے مال کمایا، ناجائز ذرائع سے مال کمایا، اس کا حساب دینا ہے۔ پھر مال ہمارے پاس آ گیا تو ہم مالک نہیں بنے، ہم مینیجر ہیں۔ جیسے شوہر کا مال بیوی کے پاس میں ہوتا ہے، اب تو بینکوں میں جاتے ہیں، لیکن ہماری یہاں ایشیا میں بینکیں نہیں ہیں، یعنی ہر آدمی بینک کا محتاج نہیں ہے۔ شوہر کا مال بیوی کے پاس رہتا ہے، وہ مینیجر ہے، وہ خزانچی ہے۔ یا باس کا مال پیڑھی کے مینیجر کے پاس رہتا ہے، وہ مینیجر مالک نہیں ہے، بیوی مالک نہیں ہے، مگر اس کے قبضے میں، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو مال آیا، ہم نے اس کو جائز ذرائع سے کمایا، یہ ہمارے پاس اللہ کا مال ہے اور ہمارے پاس ہے۔ ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، میرا وہ مال جس میں نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے، اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ بیوی کے پاس مال ہے، شوہر نے کہا 10 روپے دے دے اس کو، تو دے گی، اور اگر وہ نہ دے تو پھر وہ خزانچی کیا ہوئی؟ تو مالک ہو گئی۔ مینیجر کو باس نے لکھا کہ 10 روپے اس کو دے دے، وہ دے گا، نہ دے تو وہ مینیجر کہاں ہوا، تو اونر ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال ہم نے تمہارے پاس نیابتاً رکھا ہے، اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ معلوم ہوا مال ہمارے پاس آنے کے بعد بھی ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک وہی ہے جس نے دیا ہے۔ پر جب اسی کا ہے تو اب وہ جہاں کہے وہیں خرچ کرنا ہے۔ آپ اس مال کو اناپ شناپ نہیں اڑا سکتے، آپ انگیٹھی میں ڈال کر نوٹیں جلا دیں، آپ کوئی حق نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ نے مال ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ تو مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے اس نے مال حاصل کیا اور کہاں اس نے مال کو خرچ کیا۔ اور 5واں سوال ہوگا فیما عملا، ماذا عملا فیما علما، جتنا دین جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ ایک بندہ ہے، مومن ہے، ایک مسئلہ نہیں جانتا، نہ جاننے کی وجہ سے اگر وہ عمل نہ کرے تو شاید اللہ کے یہاں کچھ درگزر ہو جائے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک کفن چور تھا، میت کو دفن کر کے آؤ، قبر کھود کے کفن چورا لاتا تھا، بڑا مجرم گنہگار۔ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور میری ہڈیاں جو بچ جائیں اس کو پیس ڈالنا،
پھر جب آندھی، کوئی ایسا دن ہے جس میں آندھی چل رہی ہو، اس میں میری راکھ اڑا دینا، تاکہ میں اللہ کے قبضے میں نہ ہوں۔ اگر میں اللہ کے قبضے میں آ گیا تو اللہ میرا مار مار کے بھرتا بنا دیں گے، اتنے میں نے گناہ کر رکھے ہیں، لہذا میری راکھ اڑا دینا۔ مر گیا، وہ رسا نے ایسا ہی کیا۔ مرنے کے بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کی ساری راکھ اکٹھا کرو، اکٹھا ہو گئی، زندہ ہو گیا، اللہ بارگاہ کے خداوندی میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا، اے میرے بندے، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو نے جو وصیت کی تھی، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا پروردگار آپ کے ڈر سے۔ تو اللہ نے فرمایا جا بخش دیا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، کوئی ادھر ادھر قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اس حدیث میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک جاہل تھا، اللہ کے شؤون اور صفات اور حالات اور معاملات سے واقف نہیں تھا کہ اللہ کیسے قادر مطلق ہیں، اس سے وہ واقف نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ حماقت کی۔ اللہ نے قبول کر لی اور معاف کر دی۔ مولانا مثنوی رحمہ اللہ نے یہ قصہ لکھا ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں، قصہ لکھا ہے۔ اور یہ جو قصے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ سب صحیح ہوں، البتہ جو مضمون سمجھانا ہے وہ سمجھو۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے، ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا اور وہ درخت کے نیچے اللہ سے مناجات کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار تو کہاں ہے؟ تو مجھے ملے تو تجھے میں اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں، اور تیرے گریبان میں بٹن نہیں ہوں گے تو میں ببول کے کانٹے کے بٹن لگاؤں، یہ کروں وہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ کمبخت کیا بکواس کر رہا ہے، کہ اللہ میں دودھ پیتے؟ دیکھا موسیٰ علیہ السلام ہے، اس نے کہا توبہ توبہ توبہ۔ خیر جب موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے تو پہلا خطاب یہ آیا کہ موسیٰ، میرا ایک بندہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، آپ نے کیوں اس کو روک دیے؟ یہ قصے ہیں، یہ کوئی حدیث قرآن کی بات نہیں کہ میرا ایک بندہ مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، آپ نے اس کو کیوں روک دیا؟ اب دیکھو یہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ تو جہالت کی باتیں ہیں، لیکن جاہلوں کی کچھ باتوں سے اللہ درگزر کرتے ہیں، لیکن دو بندوں سے درگزر نہیں۔ ایک بندہ جان سکتا ہے اور نہ جانے۔ بازا کہتا ہے کہ ہم تو دین کو جانتے ہی نہیں تاکہ عمل نہ کرنا پڑے، اس کو معاف نہیں کیا۔ ایک جان نہیں سکتا، اللہ نے اتنی عقل نہیں دی اس کو، یا جس جہاں رہتا ہے وہاں دین بتلانے والا کوئی نہیں ہے تو عذر ہوگا، لیکن جو دین جان سکتا ہے اور نہیں جانے گا وہ بخشا نہیں جائے گا، وہ معاف نہیں کیا جائے۔ تو جان سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں جانا؟ پھر جان سکتا تھا، جان بھی لیا اور پھر عمل نہیں کیا، یہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔ یہ ڈٹائی ہے کہ تو جب جانتا تھا تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ جان سکتا تھا تو جانا کیوں نہیں؟ اور جان لیا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، بوڑھاپے میں تو کچھ نرمی ہوتی ہے لیکن جوانی میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ تو جان سکتا تھا، کیوں نہیں جانا؟ اور جانا تو پھر تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کلیئرنس کرنا ہے اس امیگریشن پوائنٹ پر۔ یہ 5 باتوں کی جب تک صفائی نہیں ہوگی، بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے، آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ تو یہ زندگی دی تھی میں نے 60 سال کی، کائے میں پورا نہیں کی تو نے۔ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کائے میں اس کو خرچ کیا۔ مال دیا تھا میں نے، تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور جو کچھ تو جانتا تھا اس جانے ہوئے پر کتنا عمل کیا؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اولاد بھی اللہ کی بڑی قیمتی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، مگر وہ اس وقت نعمت ہے جب کہ آپ اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور اگر آپ اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں تو اولاد کی جہالت کا، اولاد کی آوارگی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا
انفسکم و اہلیکم نارن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی ذاتوں کو دوزخ سے بچاؤ اور اپنے فیملی کو دوزخ سے بچاؤ۔ فیملی کو دوزخ سے بچانا، فیملی میں کون آتا ہے؟ بیوی تو آتی ہے، لیکن اگر کسی کے انڈر میں نابالغ اولاد ہے یا بالغ اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن اس کے انڈر میں ہیں، تو یہ سب فیملی میں آتے ہیں۔ لڑکوں کی شادیاں ہوگی، انہوں نے گھر الگ بسا لیا، اب وہ ہماری فیملی میں نہیں رہا، اب وہ جو کرے وہ جانا ہے، لیکن جب تک وہ ہمارے انڈر میں ہے، وہ ہماری فیملی میں۔ ماں باپ بھی، اگر بھائی بہن بھی، بیوی تو ہوتی ہے انڈر میں، یہ سب فیملی میں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بچاؤ، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر لڑکا بالغ ہو گیا، شادی کا وقت آ گیا اور باپ نے وقت پر اس کی شادی نہیں کی اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو اس کا جواب باپ کو بھی دینا پڑے گا۔ بیٹی بالغ ہو گئی، شادی کا وقت آ گیا اور اس نے شادی نہیں کی اور بیٹی کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی، تو اس کا جواب بھی باپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے اولاد نعمت ہے، لیکن جب اس کو آپ صحیح تربیت کریں، اور صحیح تربیت یہ ہے کہ برے ماحول سے بچاؤ۔ اس کی جو شکل ہو، میرے پاس 5 منٹ ہے، جو بھی شکل ہو اس کو تو تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں، برے ماحول سے بچاؤ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے پاس میرے بچے بھی اللہ کے فضل سے بہت ہیں، 12 تو میرے لڑکے ہیں، سب کی شادیاں ہو گئی ہیں اور سب کی لڑکے ہیں، سب مل کر 30-35 ہیں۔ اور دیوبند وہ جگہ ہے جہاں دنیا میں گالیوں بکنے میں فرسٹ نمبر ہے، دیوبند گالیاں بکنے میں فرسٹ نمبر ہے۔ ایک لطیفہ کہتے ہیں، انگریز تو ریسرچ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو جب انگریزوں کی حکومت تھی تو کسی انگریز نے سنا کہ دیوبند میں گالیاں بہت بکتے ہیں، تو وہ دیوبند آیا کہ کیسی گالیاں بکتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو اسٹیشن پر اترا، باہر نکلا، رکشا والے سے کہا یہ دیوبند ہے؟ کہ یہ دیوبند ہے، یہاں لوگ گالیاں بہت بکتے ہیں۔ تو اس نے ماں کی اتنی بڑی گالی دی اور کہا کون کہتا ہے یہاں گالی بکتے ہیں؟ تو وہیں سے واپس ہو گئے کہ بھائی جب پہلی بار اتنی بڑی گالی دے رہا ہے تو کیسے ہوں گے۔ بڑا گندا ماحول ہے دیوبند کا، جہاں دیوبند خوبیوں کا مرکز ہے اور ساری دنیا میں خوبیاں بھی وہیں سے پھیلی ہیں۔ وہاں دیے تلے اندھیرا بھی ہے، دیا جب جلتا ہے تو سارے کمرے کو روشن کرتا ہے، لیکن اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، تو دیے تلے اندھیرا بھی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے پوتے پوتیوں پر سب پر یہ پابندی لگائی ہے کہ محلے کے بچوں کے ساتھ مت کھیلو۔ اگر محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ہفتہ ہوتے ہوتے کوئی گالی سیکھ کر آ جاتے۔ ماحول سب بھائی بہن آپس میں کھیلو، محلے کے بچوں کے ساتھ مت کھیلو، تو ان کی زبان گالیوں سے بچی رہے گی، اور اگر محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے تو ان کی زبان گالیوں سے نہیں بچے گی۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے برے ماحول سے اولاد کو بچانے کی، یہ تو نیگیٹو ہے، اور پازیٹو یہ ہے کہ دین سکھلاؤ، دین کی تعلیم دو۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کو جو بہترین گفٹ دی ہے وہ اچھی تربیت ہے، اس اچھی تربیت پر خرچ کرو۔ جو ہماری اولاد ہے وہ قسمت کی تختی کوری لے کر نہیں آئی، کچھ لکھوا کر لائی ہے، اس کو اپنی قسمت کا لکھا مل جائے گا، لیکن پھر تربیت نہیں ملے گی، تربیت تو باپ کو کرنی پڑے گی۔ لہذا ان کی تربیت پر خرچ کرو اور ان کو دین سکھلاؤ، تو دین سکھلاؤ، برے ماحول سے بچاؤ۔ لوگ جگہ جگہ پر مجھ سے پوچھتے ہیں اولاد کی تربیت پر تقریر کیجیے، تو میں ان سے کہتا ہوں کیا تقریر کروں؟ دریا میں اترے اور اب کہتے ہیں پاجامہ بھیگنے نہ بھیگے اس کی تقریر کیجیے۔ دریا میں اتر گئے اور کہیں اب ہمیں سمجھائیے ہم پاجامے کو بھیگنے سے کیسے بچائیں، تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، میں کیسے بتا دوں گا انہیں۔
لیکن مختصر ترین بات جو ہے وہ یہ ہے، دو کام کرو۔ ایک، برے ماحول سے بچاؤ، جو بھی بچا سکتے ہو، آگے خود سمجھ لو برے ماحول سے اولاد کو کیسے بچانا ہے، اور دوسرے ان کو دین سکھلاؤ، اچھی تربیت کرو۔ یہ دو کام کرو گے تو پھر یہ مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، ورنہ مال اور اولاد دو دھاری تلوار ہے، ایک تلوار ہے اس کے ادھر بھی دھار ہے ادھر بھی ہے، اگر آپ اس کو احتیاط سے کھینچ کر ماریں تو دشمن کا سر پھوڑے گی، اور اگر آپ بے احتیاطی سے وہ تلوار چلائیں تو پہلے تو اپنا سر پھوڑ لو گے، دشمن کا تو پھوٹے گا نہیں، اپنا ہی پھوڑ لو گے۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ بندے ہم ہی ہیں، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، مال بھی آزمانے کے لیے دیا اللہ نے، جس کو دیا ہے مال وہ بھی آزمانے کے لیے، نہیں دیا غریب ہے تو وہ بھی آزمائش ہے، کبھی امتحان یوں ہوتا ہے کبھی امتحان یوں ہوتا ہے، اللہ جس کا جس طرح چاہے امتحان لے رہے ہیں، اور تمہاری یہ جو اولاد ہے یہ بھی تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ یہ دونوں نعمتیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اللہ کے دین سے غافل نہ کریں، فرائض اور واجبات سے غافل نہ کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہارے مال نے اور تمہاری اولاد نے تم کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، فرائض و واجبات کی ادائیگی سے غافل کر دیا تو تم گھاٹے میں رہے۔ گھاٹے میں دنیا میں تو نہیں رہا، دنیا میں تو بہت بڑا بیلنس ہے بینک میں، اولاد کی ایک کھیپ ہے، دنیا میں تو گھاٹے میں نہیں رہا، گھاٹے میں کب رہے گا؟ وہی میدان قیامت میں جب امیگریشن پوسٹ پر سے گزرے گا اس وقت تو گھاٹے میں رہے گا، وہ کلیئرنس نہیں کر سکے گا۔ یہی